بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیوز میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ قصص الانبیاء کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کا عبرت ناک انجام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 30 مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب ابراہیم بن تارخ یا آزر بن ناہور بن راؤ بن فلجم بن عابد بن شالح بن کینان بن ارفشند بن سام اور بن نوح علیہ السلام ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی سے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہو جائے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو طولت کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اطہم میں تشریف لے گئے تو یہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی۔ بہرحال آپ کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں۔ قدرت آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ آپ ہفتے میں 1 ماہ کے اور 1 ماہ میں اتنے نظر آنے لگے جتنا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابتدال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہ دکھایا ہوتا تو میں بھی اس گروہ میں ہوتا جو راہ راست سے بھٹک جاتے۔ پھر جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو فرمانے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ صرف اس ذات واحد کی طرف کر لیا ہے کہ جس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیازی تھی کہ ربوبیت صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے تکرار کے حالات سے نمرود باخبر ہوا، اس نے آپ کو عدالت میں بلایا۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو سجدہ کر دے، لیکن اللہ کے خلیل بے خوف ہو کر حاضر ہوئے، نہ سجدہ کیا اور نہ سر جھکایا۔ نمرود غصے سے بولا، مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرے اللہ کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا پروردگار زندہ رکھنے اور مارنے پر قادر ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی جو واجب القتل تھے بلائے، ایک کو قتل کروایا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دیکھو جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ تھا۔ اس بدبخت کن ذہن کے سامنے آپ نے ایسی دلیل پیش کی کہ اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ بن سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نمرود نے کہا
کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر کے ذبح کیا۔ ان کے سر اپنے پاس رکھے جبکہ ان کے اوزار کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اب آپ جس پرندے کا سر پکڑ کر اسے بلاتے تو وہ فوراً پہاڑوں سے اس پرندے کے اوزار جڑ کر پرندہ بن جاتا اور پرندہ دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پجاری اس قوم کو مختلف دلیلوں سے سمجھاتے رہے، لیکن ہر دفعہ قوم کا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اور بیان بلند رکھی اور آپ کو ہر مرحلے میں کامیاب کیا۔ آپ نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا، لیکن یہ لوگ کسی طور پر بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ یہاں تک کہ اس قوم پر ایک میلے کا دن آیا، لوگ سج دھج کر عمدہ اور نفیس کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر جنگلوں میں چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے۔ موقع کو دیکھ کر آپ بت خانے پہنچے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ ایک کلہاڑا جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اس بت کے کاندھے پر لٹکا دیا۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب چھوٹے بڑے تمام لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو پکڑ لاؤ، یہ ضرور اسی ہی کا کام ہے۔ جب آپ حاضر ہوئے تو فرمایا یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے، پوچھو اس سے یہ حرکت کس نے کی؟ یہ لوگ سرنگوں ہو کر کہنے لگے تجھے معلوم ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے جواب دیا تو کیوں اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تم لوگوں میں عقل و شعور نہیں؟ کفار سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈال کر جان لے لی جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا۔ ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا گیا، اس کو لکڑیوں سے پر کر کے آگ لگا دی گئی۔ یہ آگ اتنی خوفناک اور اتنی زیادہ تھی کہ روئی زمین پر اتنی بڑی آگ پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتیں اور وہ بھی اس گڑھے میں آ کر لکڑیاں ڈالتیں۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، پرندے اوپر سے تو کیا دور دراز سے بھی اڑ کر نہ گزرتے تھے۔ ایک حیزن نامی فارسی عرابی شخص کے کہنے پر ایک منجنیق تیار کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس حیزن کو زمین میں دھنسا دیا جو قیامت تک دھنستا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں اسی منجنیق پر بٹھا کر پھینکا جانے لگا تو سب آسمان کے فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ اٹھیں۔ اللہ نے فرمایا تم سب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ جب آگ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ آپ 40 سے 50 دن اس آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جتنی راحت اور سرور مجھے وہاں حاصل تھا پھر اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ملا۔ فرشتے صبح و شام آپ کو کھانا دیتے، آپ کے ارد گرد سبزے اور شگوفوں کا بوستان تھا۔ نمرود محل میں آپ کو دیکھتا اور زندہ دیکھ کر خوف کھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی اور نمرودیوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے معجزے دکھانے کے بعد بھی تم لوگ کفر سے باز نہیں آئے۔ تجھے غارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا اپنے اللہ سے کہو کہ وہ اپنی فوج بھیج کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے منادی دی کہ
کہ اس سے کہیں کہ یہ تیاری کر لے۔ نمرود نے لاکھوں کی فوج تیار کر کے ایک میدان میں جمع کی تو اس میدان میں مچھروں کی ایک فوج نمودار ہوئی کہ جس سے سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ مچھروں کی اس فوج کی آواز سے لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت اور خون ختم کر دیا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہی باقی رہ گئے۔ آدمی، جانور سب کچھ ختم کر دیے گئے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر نمرود بھاگ کر اپنے محل میں جا گھسا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جو اس کی ناک میں گھس کر اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ خدائی دعویٰ کرنے والا بدبخت یہ نمرود ہتھوڑوں سے اپنے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر ٹکراتا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک اسے اسی عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے بعد وہ جہنم رسید ہوا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔